دو لوگ آپ لوگ مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ خواجہ صاحب ٹو این ایکسٹینٹ، حنیف عباسی تنقید کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق حمایت کر رہے ہیں. رانا صاحب نے کہا میاں صاحب کو اور ان ساروں کو، عمران خان کو اکٹھے بند کر دیں کمرے میں یا اکٹھا کر دیں، حل نکل آئے گا. آپ لوگ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا یہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ کیا پارٹی کی لائن کیا ہے سب میں؟ کاشف عباسی صاحب قطعاً مذاکرات کے مخالف نہیں ہیں، مگر دباؤ میں کوئی مذاکرات کروائے جائیں سخت مخالف ہیں اس کے. بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ کرتی ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے رہائی کا، کوئی فیصلہ بھی آپ کر لیتے ہیں، خاموشی کا، کوئی این آر او سیاسی جماعتیں آپس میں کر لیتی ہیں. مگر آج کے وقت جو دباؤ آپ پہ ڈالا جا رہا ہے مالیاتی اداروں سمیت، آپ فارن فنڈنگ کس کو کہتے تھے؟ فارن فنڈنگ کا کیا مطلب تھا؟ کیوں پابندی لگاتے ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق کہ فارن فنڈنگ کوئی سیاسی جماعت نہیں کرے گی؟ تو وہ آج پیسہ نظر آ رہا ہے، جو شخص آئندہ رجیم میں اہم عہدہ رکھنے والا ہے وہ بول رہا ہے اور پیسہ بول رہا ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں عالمی دباؤ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک لابنگ فرم آپ ہائر کر کے اپنے لیے کریں تو وہ الگ بات ہے، مگر ریاست کے خلاف جو لابنگ کر رہے ہیں وہاں آئندہ آنے والی رجیم کے ساتھ، کیا وہ برداشت کریں گے؟ اور کیا یہ الزام آپ پر میاں صاحب لگا تھا کہ آپ لوگوں نے ساروں نے رجیم چینج کیا ہے؟ آج مجھے یہ بتائیں، میں کہا یہ الزام تو آپ لگاتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر. عمران خان صاحب نے آپ کو کہا آپ نے رجیم چینج آپریشن امریکیوں کے کہنے پر کیا ہے، وہ سائفر انہوں نے دکھایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے ساتھ رل کے، یہ کیونکہ بیانیہ ہے نا، یہ پاکستان میں چلتا ہے. خیر آپ دونوں میں سے کوئی ایک جیت جائے گا. پھر سائفر لہرایا تھا تو آج منتیں کون کر رہا ہے؟ غلام آج کس کا غلام بنا ہوا ہے؟ میرے ابھی سلمان راجہ صاحب پہلے سیگمنٹ میں موجود تھے، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ آفر کریں گے. پہلے انہوں نے کہا میں عمران خان صاحب سے مل کے آیا ہوں. عمران خان صاحب آپ حکومت نہیں چاہتے، نظام کی درستگی چاہتے ہیں، اس ملک میں آئین ہو، رول آف لا ہو. انہوں نے کہا ہم یہ آفر کریں گے. اگر وہ آفر کرتے ہیں اس کمیٹی میں، کیا ہے سب بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کریں اس ملک سے، سیاستدان لیڈ کرے سارے کو، تو کیا کریں گے آپ؟ یہ میرے بھائی یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا جو آپ کوٹ کر رہے ہیں جن صاحب کو کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ریاست خدا کرے ہی رہے اور یہ ریاست ہوگی تو ہم آئین قانون کی بالادستی کی بات کریں گے، رجیم چینج کی بات کریں گے، جمہوریت کی بات کریں گے. اور بھائی افغانستان پاکستان پر حملہ آور ہو رہا ہے اور وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اور آپ کا جس کو کوٹ کر رہے ہیں عمران خان کو، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ بھی آپ نے غلط کام کیا ہے. بھائی آپ پورے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے دہشت گردی رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور آپ کو پاکستان عزیز ہے یا وہ عزیز ہیں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ 6000 لوگوں کو جس نے چھوڑا تھا آج ہم بھگت رہے ہیں نا. پھر جو پیالی چائے کی لہرائی تھی کوئٹہ، وہ وہاں جا کے کابل میں، اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھنے کے بعد، پی ٹی آئی کی پوزیشن آپ نے دیکھ لی ہوگی 2 دن میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فوج کی پوزیشن تھی، اس وقت کی ملٹری کی پوزیشن تھی، باجوہ صاحب کی پوزیشن تھی. میں اتنا جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس کے حمایتی تھے. کیبنٹ اس کی مخالف، جو پشتون کیبنٹ ممبرز تھے انہوں نے مخالفت کی اس چیز کی. یہ میٹنگ ایک ہوئی، اس کے بعد معاملہ پیچھے گیا. پھر کیا ہوا، وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم اس کو لے کر آئے. بہرحال یہ بحث ہے. اگر آپ بہتر ہوگا، میں نے تو بلکہ پہلے سیگمنٹ میں بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ باجوہ صاحب کو لے آئیں، ان سے ایک بیان دلوا دیں کہ ہاں جی یہ ہوا کیا ہوا تھا اصل میں. کیونکہ جو ادھر سے باجوہ صاحب کا نہیں، لیکن جو پرانی اسٹیبلشمنٹ سے ریویو آتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں سر، کیونکہ یہ تھوڑا سا کنٹروورشل معاملہ ہے. مجھے کنٹروورسی سے کوئی اعتراض نہیں، وقت کم ہے. آپ کی کیا آؤٹ کم ان مذاکرات کی میاں صاحب آپ کو خوش کرے گی؟ کیا آپ کہیں گے کہ ہاں یہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں یا صحیح طرف جا رہے ہیں؟ جہاں آپ نے اگر اجازت دے پہلے یہ میں جملہ کہہ لوں، اگر آپ کی وہ بات مانتے ہیں نا کہ باجوہ صاحب کو لے آئیں تو وہ بتا دیں کہ حقائق کیا ہیں، تو باجوہ صاحب سے پھر یہ بھی پوچھ لیں آپ کہ عمران خان اور باجوہ صاحب جنرل فیض نے سی پیک کیوں بند رکھا تھا اور کس کی خواہش پہ بند رکھا تھا، یہ بھی ذرا ضرور پوچھ لیجیے. اب آ جائیں جو آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، یہ بے نتیجہ مذاکرات ہوں گے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ فراڈ کیا جا رہا ہے، دھوکہ دہی کی جا رہی ہے قوم سے، حقائق نہیں بتائے جا رہے قوم کو. بھائی آپ کا حقیقت یہ بتائیں دونوں سائیڈ کہ ہم دباؤ میں یہ مذاکرات کر رہے ہیں، نمبر 1. دوسری آپ حقیقت بتائیں قوم کو کہ یہ شخص جو ہے آپ پہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، ان پر بھی انہی کا دباؤ ہے مذاکرات کرنے کے لیے. بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں سائیڈ، ہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان پہ بھی کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، تو بھائی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو مشکور ہے، جو آنے والی رجیم ہے انٹرنیشنل ویسے کیا کمال بات ہے، عمران خان کو نکالتا بھی امریکہ ہے، لے کے بھی امریکہ آتا ہے. آپ کے اوپر پہلا الزام جو لگتا ہے وہ ہے ان سے رلنے کا، اب آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے خلاف ہے.